جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی اور آپ کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب پانی سر سے گزر جائے یا سر سے گزر جانے کا خدشہ ہو تو اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا دینا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا، یعنی اس کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے بارے میں بد دعا کرنا، اس کے بارے میں اللہ سے انصاف مانگنا، اس کے شر سے بچنے کی اللہ سے دعا کرنا۔ جس طرح ایک دعا کی جاتی ہے، انسان کے لیے خیر، انسان کے لیے بھلائی مانگی جاتی ہے، اسی طرح ایک ظالم اور سرکش آدمی کے بارے میں اللہ سے بد دعا کرنا بھی جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ مصر میں گورنر بن کے گئے، آپ کے اوپر تہمتیں لگائیں، آپ نے ایک شخص کے بارے میں بد دعا کی، آپ نے ایک شخص کے بینائی ختم ہونے کی بد دعا کی، اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ آنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کی بد دعا سے فلاں شخص نابینا ہو گیا ہے، آپ دعا کریں اس کی بینائی واپس آ جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے میرے اوپر تہمت لگائی، میں نے اللہ سے انصاف مانگا کہ اللہ اگر یہ آدمی سچا ہے تو مجھے ہدایت دے، اور اگر آدمی یہ جھوٹا ہے تو اللہ اس کو نبینا کر دے۔ اللہ نے میری برات کی، اللہ نے مجھے سچا قرار دیا اور اس شخص کو جھوٹا قرار دیا، اس کو جھوٹا ثابت کر دیا لوگوں کے سامنے۔ میں ابھی اس کے مقابل جو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے دعا کے قبول ہونے کی، میں اس کو واپس کیوں لوں؟ تو سلف صالحین بھی برداشت کے بعد، تحمل کے بعد، صبر کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا جایا کرتے تھے، اور ایسا کرنے سے نہ ہی انسان کا ایمان ختم ہوتا ہے، نہ ہی انسان کا توکل ختم ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ کمی آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان یہ کام انتہائی مجبوری اور ظلم کی آخری سیڑھی پہ جا کے جو ہے وہ کرتا ہے، وگرنہ برداشت کا مادہ، صبر کا مادہ اور اس پہ ملنے والے انعامات شریعت کے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، دنیا میں آخرت میں انسان ان کے اوپر ایمان لاتا ہے، لیکن بد دعا کا کر لینا یہ ایک مومن اور مسلمان کے ایمان اور اسلام کو کم کرنے والا عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن کو کرنے والے کے اوپر آپ نے بد دعا کی ہے، آپ نے ان کے بارے میں اللہ سے کوئی خیر نہیں مانگی، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کاموں کے کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھی فرمائی ہے۔ گویا کہ یہ سب سے بڑی بد دعا ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے لیے حقارت کا ایک جو ہے وہ انداز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود بھی بد دعا کی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل کی بد دعا کے اوپر آمین بھی کہا۔ اگرچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فحش کلام کرنے والا نہیں، میں لعنتیں کرنے والا نہیں، لیکن جب انسان شریعت کے مقابلے میں باغی ہو جائے، شریعت کے معاملات کے اندر جو ہے وہ سرکش ہو جائے، تو پھر اس کا فیصلہ، پھر اس کا جو ہے وہ قضیہ اللہ کی ہاں پیش کرنا کوئی ایمان اسلام کے منافی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ایسے شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ فرمایا اللہ لعنت فرمائے ایسے شخص کے اوپر جو اپنے والدین کے اوپر لعنت کرتا ہے، خود کرتا ہے یا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ فرمایا اللہ لعنت فرمائے ایسے شخص کے اوپر جو بدعتی کو جگہ دیتا ہے، جو اسلام کے اندر نئے نئے کام کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، ان کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، گویا بدعت کی ترویج کے اندر وہ معاون بنتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ لعنت فرمائے ایسے شخص کے اوپر جو راستوں کے نشانات کو بدل دیتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا عمل کہ جب مسجد کے اندر خرید و فروخت کا اعلان کیا جائے، کسی گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے، تو آپ یہ کہا کرو کہ لا رد اللہ علیک، اے اعلان کرنے والے، کروانے والے، اللہ تیری چیز کو واپس ہی نہ کرے، اللہ آپ کی چیز کو لوٹائے ہی نہ۔
آج ہمارا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ تربوز بک رہے ہیں، فلاں جگہ پہ سبزی آ گئی ہے، فلاں جگہ پہ گوشت مل رہا ہے، مساجد کے اندر یہ اعلان، حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو مکروہ جانا ہے، ناپسندیدہ کیا ہے، اور اس کے کرنے والے کے بارے میں بجائے خیر کے شر کو مانگا ہے، بجائے فائدے کے نقصان کو مانگا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کرنے کے ساتھ ساتھ بد دعا کے اوپر آمین بھی کہا ہے۔ مشہور و معروف حدیث ہے کہ 3 آدمی جن کے بارے میں جبرائیل نے بد دعا کی کہ ایسا شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کے درود نہ پڑھے، اس کی ناک خاک آلود ہو، ایسا شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے، وہ جو ہے وہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اور فرمایا کہ ایسا شخص جو رمضان کو پائے، روزے رکھ کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ یعنی ان کے بارے میں آپ نے بد دعا کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل کی بد دعا کے اوپر آمین کہا، اور کہا کہ میرا بھی یہ کہنا ہے، میرا بھی یہ ماننا ہے، اور میری بھی تمنا اور التجا یہی ہے کہ یہ کام کرنے والے واقعتاً اپنی ناک کو خاک آلود کریں۔ تو بہرحال ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہم نبی کی دعائیں تو سمیٹ سکیں، اور ایسا ہر وہ کام جس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفرت کا اظہار کیا ہے، یا آپ نے اس کے اوپر لعنت ڈالی ہے، یا اس کے اوپر غیر پسندیدہ الفاظ کا چناؤ کیا ہے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔